الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق اللہ مولانا العظیم. دوستو، بزرگوں، یہ کئی بچوں کا قرآن پاک حفظ مکمل ہوا. 10 بچوں کا 15 الحمدللہ 15 بچوں کا حفظ قرآن مکمل ہوا. اور یہ بچے وہ ہیں جو لاک ڈاؤن میں حفظ کرتے رہے. تو اللہ کی قدرت کا کرشمہ کہیے کہ لاک ڈاؤن میں سب کام کاج ٹھپ ہو گئے، لیکن قرآن کی برکت جاری رہی. الحمدللہ. 15 بچے تو بہت ہوتے ہیں. میں تو یہ کہا کرتا ہوں، ایسی بڑی دولت قرآن اور قرآن کو حفظ کر لینا کہ اگر ایک بچہ بھی پوری بستی کے اندر ایک بچہ بھی اگر حافظ قرآن ہو جائے تو یہ دنیا وما فیہا کی دولت سے بہتر ہے. اس سے عظیم اور اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. دوستو، لیکن ہم لوگوں کو اس کی اہمیت کا، اس کی قدر کا پتہ نہیں. اس موضوع پر زیادہ کلام کا موقع بھی نہیں. ایک مختصر واقعہ سناتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے جا رہے تھے. ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا تو منکشف ہوا کہ صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے. نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام. چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقت کے بعد پھر وہاں سے واپس دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو اب کی مرتبہ منکشف ہوا کہ عذاب ہٹا لیا گیا اور اس میت پر، صاحب قبر پر اللہ کی رحمت نازل ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، معلوم کیا، اے بار الہ، ابھی کچھ وقت پہلے یہ تیرا بندہ تیرے عذاب کے اندر مبتلا تھا، یہ تو قبر کے اندر آ گیا. یہاں تو دارالعمل نہیں ہے، یہ تو دارالجزا ہے. دارالعمل تو دنیا ہے. دنیا سے تو یہ آ گیا. اس کے اعمال کے دفتر لپیٹ دیے گئے. اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث. انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا، ثواب کا سلسلہ بھی بند ہو جاتا ہے، موقوف ہو جاتا ہے، سوائے چند چیزوں کے. اس نے کیا عمل کر لیا
کہ جس کی بنا پر اس کا عذاب ہٹا لیا گیا، اس پر تیری رحمت نازل ہو گئی۔ اللہ نے وحی بھیجی اور جواب ارشاد فرمایا یہ بندہ گنہگار تھا، اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب کے اندر مبتلا ہوا۔ یہ بندہ جب دنیا سے آیا تھا اس کی بیوی حاملہ تھی، اس بیوی کے یہاں اس کے وفات کے بعد، مرنے کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ وہ بچہ کچھ ذی شعور ہوا، 3 سال کا، 2.5 سال کا وغیرہ، تو اس کی والدہ نے اس بچے کو مکتب کے اندر بھیجا، مدرسے کے اندر بھیجا، قاعدہ لے کر بھیجا اور قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا۔ استاد صاحب نے بچے کو بسم اللہ پڑھائی، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا ترجمہ، جس کا مطلب ہے، بندہ کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ گنہگار تھا، اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب قبر کے اندر مبتلا تھا، لیکن اس کے بچے نے جب اپنے ننھے سے اور پاکیزہ منہ سے ہماری بارگاہ میں ہمارے لیے یہ الفاظ استعمال کیے، الرحمن الرحیم، جو اللہ بہت بڑا مہربان، جو اللہ بہت بڑا رحیم ہے، اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ ہماری شان رحیمی کو جوش آیا کہ یہ بچہ، معصوم بچہ ہمیں کہتا ہے رحمان اور رحیم، اللہ بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، اور ہم اس کے والد کو عذاب دیں، ہماری شان رحیمی نے، شان کریمی نے گوارا نہیں کیا، ہم نے اس کے والد پر اپنی رحمت نازل فرما دی۔ دوستو، اس نعمت کا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، یہ قرآن، ہمارے یہ بچوں کا قرآن کو پڑھنا، ان کا حافظ قرآن بننا، اس کا صحیح معنی میں ہمیں پتہ چلے گا جب ہم اس دنیا سے دوسرے عالم کے اندر چلے جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک بچہ بھی حافظ ہو جائے تو ساری بستی کے لیے، دنیا و ما فیہا سے پورے علاقے کے لیے قرآن کی برکت تو ایسی ہے، پورے عالم کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اس لیے یہ بچے بھی قابل مبارکباد، ان کے والدین، ان کے گھر والے، ان کے اساتذہ، ان کے پڑھانے والے، ان مکاتب اور مدارس کو چلانے والے جن کی نگرانی میں یہ پروان چڑھے، ان بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا، سب قابل مبارکباد ہیں۔ یہ مبارکبادی ملائکہ نے بھی دی تھی۔ حدیث شریف کے اندر آیا، اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے قرآن کی 2 سورتیں ملائکہ کے سامنے پڑھی، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین۔ فلما سمعت الملائکۃ قالت طوبیٰ لأمۃ تنزل ھذا علیہا وطوبیٰ لأجواف تحمل ھذا وطوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا۔ خوش بختی ہے، سعادت مندی ہے اس امت کے لیے جس امت پر یہ پاک کلام نازل ہوگا۔ ملائکہ نے کہا، انہوں نے جب سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو سنا ملائکہ نے تو حیرت میں رہ گئے، وجد کے اندر آ گئے، یوں کہا جا سکتا ہے، اور یوں کہا خوش بختی ہے اس امت کے لیے جس امت پر یہ پاک کلام نازل ہوگا۔ خوش بختی ہے ان زبانوں کے لیے جو زبانیں
اس پاک کلام کو پڑھیں گی، جن کی زبانوں پر یہ پاک کلام جاری ہوگا، خوش بختی ہے ان قلوب کے لیے، ان ذہنوں اور دماغوں کے لیے جو اس پاک کلام کو اپنے اندر محفوظ کریں گے۔ ملائکہ نے بھی مبارکبادی دی ہے۔ اللہ اس قرآن کی برکات ہم سب کو اور سارے عالم کو عطا فرمائے۔ دوستو، مجھے مختصر بات عرض کرنی ہے۔ کوئی باقاعدہ بیان مقصد نہیں، مذاکرہ، محاسبہ اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کا اہتمام، اس کی طرف توجہ دلانا، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے، اللہ نے ایک اہم مضمون اس آیت کے اندر بیان فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر۔ دنیا میں کچھ علاقے خشکی کے ہیں، کچھ علاقے دریاؤں اور سمندروں کے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے خشکی میں بھی، خشکی کے علاقوں میں بھی، دریاؤں میں بھی فساد ظاہر ہو گیا، حالات رونما ہو گئے، حوادثات رونما ہو گئے، حالات الٹ پلٹ ہو گئے۔ یہ سارے عالم کے اندر حالات کا الٹ پلٹ ہو جانا، حوادثات کا رونما ہو جانا، فساد کا ظاہر ہو جانا، فساد کا طاری ہو جانا، حالات کا اتھل پتھل ہو جانا، یہ کیوں ہوا؟ کیا سبب ہے اس کا؟ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے اس کا واضح انداز میں اور صریح انداز میں سبب بیان فرمایا، جس میں کوئی دوسرا احتمال نہیں ہے، نص قطعی ہے، بما کسبت ایدی الناس۔ لوگوں کے کرتوتوں اور گناہوں کی وجہ سے یہ سب فساد دنیا کے اندر ظاہر ہو رہا ہے۔ مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ شانہ کا؟ لعلہم لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ فساد جو دنیا کے اندر ظاہر ہو رہا ہے اور حالات جو کروٹ لے رہے ہیں، جو حوادثات پیش آ رہے ہیں، آفات اور بلیات پیش آ رہی ہیں، یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کے لیے اپنے دل و دماغ میں تقدس اور عظمت باقی نہ رہنے کی وجہ سے یہ سب فساد رونما ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں ان کے کرتوتوں کا کچھ مزہ ان کو چکھائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، آج جن حالات سے ساری دنیا گزر رہی ہے، خاص طور پر امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہو رہی ہے، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ سب کی زبانوں پر اس کا شکوہ ہے، شکوہ ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وجوہات اور اس کے اسباب پر غور کرنے کے لیے اور اس کی تلافی کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہمارے عمل سے ایسا لگتا ہے اور ایسا ظاہر ہوتا ہے۔ یہ وبا جو تقریباً 2 سال سے ساری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، جس نے سارے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور ابھی اس سے بظاہر
چھٹکارا نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ آفت اور مصیبت، اس کے کچھ اسباب، یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس کے کچھ اسباب ظاہری اسباب ہیں، لیکن کچھ اسباب اس کے اندرونی اور معنوی ہیں جو چھپے ہوئے ہیں۔ ہر حادثے اور حالات کا یہی حال ہوتا ہے کہ اس کے کچھ اسباب ظاہری ہوتے ہیں، چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، لیکن اس کی کچھ وجوہات معنوی ہوتی ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو سناتا ہوں۔ مثلا سورج گہن ہوتا ہے، چاند گہن ہوتا ہے، تو سورج گہن کیوں ہوتا ہے، چاند گہن کیوں ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں ایک نظریہ فلاسفہ کا ہے۔ انہوں نے اس کا ایک سبب اور ایک وجہ بیان کی۔ ایک نظریہ اس کا زمانہ جاہلیت کے اندر تھا۔ فلاسفہ نے سورج گہن اور چاند گہن کی وجہ یہ بتائی، حیلولت قمر، کہ ایسا ہوتا ہے کہ زمین بھی حرکت کرتی ہے، سورج بھی حرکت کرتا ہے، چاند بھی حرکت کرتا ہے، تو چاند بعض مرتبہ سورج اور زمین کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ ایسے وقت میں چاند کو سورج اپنی طرف کھینچتا ہے اور زمین اپنی طرف کھینچتی ہے، اس وقت میں سورج گہن ہوتا ہے۔ اور فلاسفہ نے لکھا سورج پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں کسی بڑے حادثے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ حیلولت قمر، یہ سبب بتایا فلاسفہ نے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اس سلسلے میں ایک نظریہ تھا۔ ان لوگوں کے اعتقاد میں اس کا ایک سبب تھا۔ ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ سورج اور چاند کسی بڑی شخصیت کے مرنے پر، انتقال ہونے پر، کسی بادشاہ کا انتقال ہو جائے، اس وجہ سے سورج گہن ہوتا ہے یا چاند گہن ہوتا ہے، یا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے جو آگے چل کر بڑے مرتبے والا ہوگا، بادشاہ بنے گا، وزیر بنے گا، کسی بڑے عہدے پر پہنچے گا، بڑا سردار بنے گا۔ کسی بڑی شخصیت کے مرنے پر یا پیدا ہونے پر سورج یا چاند گہن ہوتے ہیں۔ یہ دنیا دارالاسباب کے اعتبار سے یہ اسباب بیان کیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی معنوی وجہ، حقیقی وجہ بیان فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ ولکنہما آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتموہا فصلوا۔ سورج اور چاند یہ کسی کے نہ مرنے کی وجہ سے گہن ہوتے ہیں، نہ کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے گہن ہوتے ہیں۔ کسی کے مرنے اور جینے سے سورج کے اور چاند کے گہن ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ اپنی ان نشانیوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں، ان کو اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ عام لوگوں کو بھی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ سورج اور چاند، جن کا اپنا ایک مستقل نظام ہے، وقت مقررہ پر طلوع ہوتا ہے سورج، وقت مقررہ پر غروب ہوتا ہے، یہی حال چاند کا ہے۔ اپنا ان کا ایک مستقل نظام ہے۔ ظاہری اعتبار سے ایسا لگتا ہے گویا کہ خود مختار ہیں، لیکن اللہ ان کو گہن فرما کر
ان کی روشنی کو سلب فرما کر بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ ہماری قدرت سورج پر بھی چلتی ہے، چاند کے اوپر بھی چلتی ہے، ہم ان کی روشنی کو، ان کے اپنے نظام کو درہم برہم کرنے پر بھی قادر ہیں۔ اسی طرح سے ایک وقت آئے گا کہ اس سارے عالم کو فنا کر دیا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس سورج گہن سے اور چاند گہن سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے، یہ سبب بیان کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوستو، زیادہ تفصیل میں نہیں جانا۔ یہ وبا جس نے سارے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، دنیا دارالاسباب ہے، دارالاسباب کے اعتبار سے ڈاکٹروں نے اس کے اسباب بیان کیے، زیادہ تر اس کا سبب بیان کرتے ہیں ڈاکٹر لوگ، فضا کا مسموم ہو جانا، زہر آلود ہو جانا۔ فضا میں پردوشن بہت ہے، جراثیم بہت ہیں، فضا مسموم ہے، زہر آلود ہے، اس کی وجہ سے یہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، سبب کے درجے میں یہ بات صحیح ہے اور یہ سبب ٹھیک ہے، لیکن اندرونی وجہ ہے اور مخفی اسباب ان حالات کے کیا ہیں دوستوں اور بزرگوں؟ فضا کا مسموم ہو جانا، زہر آلود ہو جانا، یہ ابھی کوئی 2 سال سے ہی ہو گیا۔ سبب تو اس کو کہا جا سکتا ہے لیکن علت نہیں کہا جا سکتا۔ سبب میں اور علت میں فرق ہے، حضرات اہل علم دونوں کا فرق جانتے ہیں۔ سبب کہا جا سکتا ہے لیکن علت نہیں کہا جا سکتا۔ علت کیا ہے ان حالات کی؟ علت وہ ہے جو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ شانہ نے بیان فرمایا، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا۔ یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے معاصی کی وجہ سے، اللہ کے احکام کو توڑنے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، خاص طور پر جب معاصی کی، جرائم کی کثرت ہو جائے، معاصی اور جرائم کا شیوع اور غلبہ ہو جائے اور احساس اس کا ختم ہو جائے، اللہ حفاظت فرمائے، تو پھر فرمایا گیا کہ ایسے حالات رونما ہوں گے۔ بندہ تو گنہگار ہے، ہر بندہ گنہگار ہے، انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، تو گناہ کا صادر ہو جانا یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ بندگی کے خلاف نہیں، البتہ العیاذ باللہ گناہ پر جری ہو جانا، اللہ کے احکام کی عظمت اور اہمیت دل کے اندر سے نکل جانا، آدمی کے اندر ڈھیٹ پنا آ جانا، جرأت آ جانا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس آیت کے تحت، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔ اللہ اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے اس زمین کے اندر جس پر ہم بستے ہیں، اس زمین کے نیچے تمہارے لیے اللہ نے پانی پیدا فرمایا، اور پانی کے چشمے اللہ نے اس زمین کے اندر تمہارے لیے جاری فرما رکھے ہیں، اس پانی کو تم آسانی کے ساتھ نکال لیتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے اس پانی کو اگر ہم اندر کی تہ میں اور گہرائیوں کے اندر پہنچا دیں، کون سی ایسی طاقت ہے جو اس پانی کو نکال لے؟ ایک دہریہ قسم کے شخص نے اس آیت کا معارضہ کیا اور اس نے یوں کہا
کہ آج کے زمانے میں بہت مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں، بہت آلات ایجاد ہو گئے ہیں، یہ پانی زمین کی کتنی ہی گہرائی کے اندر چلا جائے ہم ان مشینوں کے ذریعے سے پانی کو نکال لیں گے۔ تو غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس کہنے والے کے منہ پر ایک تماچا لگا جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی، ایک آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی، اور آواز آئی غیب سے کہ زمین کی گہرائیوں کے پانی کو تو کیوں کر نکال سکتا ہے؟ ہم نے تیری آنکھ میں اور آنکھ کا جو یہ کویا جس کے اندر پتلی اللہ تعالیٰ شانہ نے بنائی ہے، اس میں ایک قطرہ پانی کا ہم نے تیرے اندر پیدا کیا تھا جس سے تجھے نظر آیا کرتا تھا۔ یہ تیری آنکھ کا پانی جو تیرے لیے بینائی قائم ہونے کا ذریعہ بنا ہوا تھا، اس آنکھ کے پانی کو، ایک قطرہ پانی کو زمین کی گہرائیوں میں نہیں، تیرے ہی بدن اور جسم کے اندر اتار دیا ہے۔ اپنی بینائی کو واپس لا کر دکھائیے۔ دنیا بھر کے علاج کرائے لیکن بینائی واپس نہیں آئی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص گناہوں کے خاص اثرات بیان فرمائے۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا، موطا مالک کی روایت ہے، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم فیعلنوا بها الا کثرت فیہم الموت، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جس قوم کے اندر فاحشہ، بے حیائی اور بدکاری عام ہو جاتی ہے، ان میں موت کثرت کے ساتھ واقع ہوتی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، انہوں نے فرمایا، بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم کے اندر بدکاری اور فاحشہ جنم لے لے، اور حاصل اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ان کا احساس ختم ہو جائے، تو اللہ ایسی قوم کو ایسے امراض میں، ایسی وبا میں، ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا فرمائے گا جو بیماریاں تم سے پہلے لوگوں کے اندر نہیں پائی گئی ہوں گی، ان بیماریوں کے نام بھی تمہارے بڑوں نے نہیں سنے ہوں گے۔ ابن ماجہ کی حدیث، حضرات علماء دیکھ سکتے ہیں۔ فاحشہ اور بدکاری، اللہ کی نافرمانی عام ہو جائے اور اس کا احساس ختم ہو جائے تو فرمایا ایسے امراض آئیں گے، ایسی وبائیں آئیں گی کہ پہلے لوگوں میں وہ امراض اور وہ وبائیں نہیں آئی ہوں گی، پہلے لوگوں نے ان وباؤں کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ دوستو، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، دیکھیں تاریخ میں سب لکھا ہوا ہے کہ کس کس زمانے میں اور کن سنوں کے اندر وبائیں آئی ہیں، یہ تاریخ میں ہے لکھا ہوا۔ اس موضوع پر کچھ رسائل بھی آئے، لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے وبائیں آئی ہیں مگر علاقائی طور پر آئیں، وبائیں آئی ہیں مگر علاقائی طور پر آئیں، کبھی کسی علاقے میں، کبھی کسی علاقے میں، ایسی وبا اور ایسا مرض کہ جس نے ساری دنیا کو ایک ساتھ اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو، ایسی وبا تاریخ کے اعتبار سے ماضی، زمانہ ماضی میں نہیں آئی۔ کیوں؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، سارے عالم پر اللہ تعالیٰ شانہ رحم فرمائے۔
جیسا کہ میں نے عرض کیا، گناہ کا صادر ہو جانا الگ بات ہے، لیکن ان گناہوں پر جری ہو جانا اور آدمی کے احساس کا ختم ہو جانا یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ ہم ذرا اپنا محاسبہ کریں، یہ حالات آئے اور ابھی ان حالات سے ہمیں چھٹکارا نہیں مل رہا ہے۔ یہ حالات ہمیں متنبہ کر رہے ہیں، ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں۔ ان حالات کی وجہ اور حکمت اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ بیان فرمائی، لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث شریف کے اندر یہ مضمون بیان فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ایمان والے کو اگر بیماری لاحق ہوتی ہے، ایمان والا کسی مرض کے اندر مبتلا ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے، عافیت دے دیتا ہے، تو یہ بیماری کانا کفارۃ لما مضی من ذنوبہ وموعظۃ لما یستقبل، یہ بیماری اس کے لیے، اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے اور آئندہ کی زندگی کے لیے عبرت بن جاتی ہے۔ مومن کے حق میں خیر ہے، ماضی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آئندہ کے لیے مومن بندہ ہوشیار ہو جاتا ہے۔ لعلہم یرجعون، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اپنے حال کی اصلاح کر لیتا ہے۔ اس کے برعکس فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن منافق کا حال اس کا برعکس ہے۔ فرمایا کہ منافق کو بیماری لاحق ہوتی ہے، پھر اللہ اس کو عافیت اور شفا دے دیتا ہے۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، منافق کا حال ہے اونٹ جیسا، اقلہ اہلہ ثم ارسلوہ فلم تدری لما عقلوہ ولما ارسلوہ۔ منافق کا حال، اسے بیماری لاحق ہو اور پھر اللہ اس کو عافیت دے دے۔ منافق کا حال اونٹ جیسا ہے، اونٹ کو اس کا مالک کبھی رسے سے، کھنٹے سے باندھ دیتا ہے اور کبھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن اونٹ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ میرے مالک نے مجھے کیوں باندھا تھا اور کیوں چھوڑا تھا۔ مومن کی شان یہ ہے، مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ان حالات سے عبرت لیتا ہے، اپنی مستقبل کی زندگی کو بنا لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور منافق کا حال یہ بیان کیا، اسے پتہ نہیں چلتا، اس کے اندر ایسی بے حسی ہوتی ہے کہ وہ ان حالات سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا، اپنی اصلاح نہیں کرتا۔ دوستو، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ وہی قوم کامیاب ہوتی ہے جو اپنا محاسبہ کرے۔ یہ حالات آ رہے ہیں، یہ حالات ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں، ہمیں متزلزل کر رہے ہیں، ہمیں گویا کہ ہلا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کی جو حکمت کہ اللہ اپنے بندوں کو ان حالات سے کیوں دوچار فرماتا ہے، کیوں اس آزمائش سے اللہ گزارتا ہے، کیا ہم نے اس معیار کو پورا کیا؟ ان حالات میں ہمارا کیا حال رہا؟ عمومی حال جو ہے دوستو، اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ 2 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، اس 2 سال کے عرصے میں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنی اصلاح کرتے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، ہمارا احساس ایمان اور ہماری غیرت ایمانی بیدار ہو جاتی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، استغفار کرتے، گڑ گڑاتے، آئندہ کے لیے اپنے حالات کو بدل لیتے، بلکہ تجربہ یہ ہوا کہ ان حالات میں
اور ان 2 سال کے عرصے میں ہمارے اندر اور زیادہ بگاڑ آیا۔ کیا بگاڑ آیا؟ 2 بگاڑ زیادہ آئے۔ ایک ہمارے آپس کا اختلاف، خاص طور پر گھرانوں کا اختلاف، شوہر بیوی کا اختلاف، میاں بیوی کا اختلاف، بھائی بھائی کا اختلاف، باپ بیٹے کا اختلاف، محلوں کے اندر اختلاف، بستیوں کے اندر اختلاف۔ اختلافات کی پہلے ہی کمی نہیں تھی۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ شکوہ ہے کہ قوم امت ذلیل ہو رہی ہے، امت بے حیثیت ہو رہی ہے، امت بے وقار ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے سبب اور اس کی وجہ کی طرف اور اصلاح کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرما دیا لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں نزاع نہ کرو، اختلاف نہ کرو، بلکہ صبر سے کام لو۔ اگر آپس میں اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا رعب ختم ہو جائے گا۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها۔ ان قریب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ قومیں، دیگر اقوام تمہیں ہڑپ لینا چاہیں گی، تمہیں اپنا لقمہ بنا لینا چاہیں گی، تمہارے وجود کو مٹانا چاہیں گی، تمہیں اپنے اندر ہضم کرنا چاہیں گے، تمہاری ملی شناخت کو، تمہاری قومی شناخت کو وہ ختم کرنا چاہیں گے۔ ایسا زمانہ آ جائے گا۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مثال بیان فرمائی، جیسے ایک بڑے برتن کے اندر کھانا رکھا ہوا ہو، اس کے آس پاس میں بھوکے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، ہر شخص اس کھانے کو اپنا لقمہ بنانا چاہتا ہے۔ ایسے ہی یہ اقوام مل کر تمہیں اپنا لقمہ بنانا چاہیں گے۔ ایسا زمانہ آنے والا ہے۔ قالوا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ ہمارا حال، امت کا یہ حال قلت کی وجہ سے ہوگا، ہماری تعداد کم ہوگی؟ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں، تعداد کے اعتبار سے تم کم نہیں ہوگے، تعداد تو تمہاری بہت ہوگی، لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی وقات نہیں ہوگی۔ تمہاری مثال ایسی ہوگی جیسے سیلاب کا کوڑا اور کباڑ۔ سیلاب آتا ہے، اس میں تن کے لکڑیاں، کباڑ بہہ کر آتا ہے۔ اس کباڑ کا، ان لکڑیوں کا حال یہ ہے کہ ان کی اپنی کوئی قوت نہیں، اپنی کوئی طاقت نہیں، اپنا کوئی فیصلہ نہیں۔ سیلاب اس کباڑ کو جہاں چاہتا ہے بہا کر لے جاتا ہے۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حال تمہارا ہو جائے گا۔ اللہ اس امت کے حال پر رحم فرمائے۔ دوستو، کیوں ہوگا یہ حال؟ یہ حال دوستو، جیسا کہ میں نے بنیاد وہی ہے، گناہوں کا صادر ہو جانا، یہ عبدیت کے بندگی کے خلاف نہیں، لیکن بے حسی کا آ جانا، گناہوں پر جری ہو جانا، احساس کا ختم ہو جانا، اس سے قوم مر جاتی ہے۔ علامہ اقبال مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے بہت استفادہ کرتے ہیں۔ مولانا رومی کا زمانہ تو بہت پہلا، لیکن مولانا رومی نے جو مضامین بیان کیے ان میں غور کرتے ہیں، کیا حکمت کی باتیں انہوں نے کہی، پھر اپنا ایک سوال پیش کرتے ہیں اور مولانا رومی کے کلام سے اس کا جواب نکالتے ہیں۔ ایک سوال انہوں نے یہ پیش کیا، مولانا رومی کی گویا کہ روحانیت کی طرف توجہ کر کے انہوں نے کہا، شاعر مشرق زندہ ہے تیری گفتار سے، قومیں مرتی ہیں کس آزار سے۔ یہ بتائیے کہ قوم اور ملت کا وجود کیسے ختم ہوتا ہے۔ پھر مولانا رومی کا
ایک شعر انہوں نے جواب کے اندر نقل کیا، ہر ہلا کے امت پیشی کہ بود، زاں کے بر جندل گمان بردند عود۔ فرمایا جب کسی قوم کی حالت یہ ہو جائے کہ عود جو بیش قیمت خوشبو ہے، ایک بڑی نعمت ہے، اس عود اور خوشبو کی لوگ قدر کو پہچاننا چھوڑ دیں، اس کے ساتھ ایک مٹی جیسا برتاؤ کرنے لگیں، ان کے اندر بے حسی آ جائے کہ ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے دی عود کی، لیکن ان کی بے حسی کا یہ عالم ہو جائے کہ اسے پھینک رہے اور مٹی کی طرح تصور کرنے لگیں۔ حاصل یہ ہوا کہ جس قوم کے اندر بے حسی ہو جائے وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے، بحیثیت قوم اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ فرمایا، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری بہت کثرت ہوگی لیکن کوئی حیثیت تمہاری نہیں ہوگی، کوئی وقعت تمہاری نہیں ہوگی، تمہاری کوئی آواز نہیں سنی جائے گی، تمہارے کسی بات کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ تم نے اللہ کے احکام کا لحاظ نہیں کیا۔ ڈور تو وہاں سے ہلتی ہے دوستوں۔ ہمارے اکابر میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کے اندر ایک عرصے تک جیل میں رہے، جب رہا ہو کر دیوبند تشریف لائے اور حضرت کے استقبال میں جلسہ ہوا تو حضرت کا جو اس میں بیان ہوا اس میں فرمایا، ہم نے جیل کی تنہائیوں میں غور کیا کہ امت کی ذلت اور تنزلی کا سبب کیا ہے، تو دو باتیں ہماری سمجھ میں آئیں۔ اللہ نے القاء فرمایا، ایک مسلمانوں کا آپس کا اختلاف اور دوسرے قرآن سے دوری۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ دوستو وقت میں زیادہ گنجائش نہیں، اس عرصے میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا، ہمیں اپنے حال کی اصلاح کرنی چاہیے تھی، لیکن ہوا یہ کہ ہمارے گھروں میں اختلاف کی آگ لگ گئی، اختلاف کی آگ نے ہمارے گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک دوسرا بہت بڑا مفسدہ جو ہمارے درمیان رونما ہوا اور ظاہر ہوا کہ ہمارے یہ بچے اور ہماری یہ نسلیں اور ہمارے یہ نونہال اور معصوم بچے، اللہ حفاظت فرمائے، بہت سی غلط کاریوں کے اندر مبتلا ہو گئے، خاص طور پر نشے کے عادی ہو گئے، شراب کے عادی ہو گئے اور دیگر قسم قسم کے نشوں کے عادی ہو گئے، جو حالات جن حضرات کی دنیا کے حالات پر نظر ہے ان کا یہ تجزیہ ہے، اور خود ہمیں بھی نظر آ رہا ہے، مشاہدہ ہے، حالات سب کے سامنے ہیں کہ امت کے بچے بربادی کی طرف جانے لگے۔ اللہ امت کے حال پر رحم فرمائے۔ دوستو ہمیں ہوش کے ناخن لینا ہے۔ اپنے بچوں کی فکر کرو، اپنے گھروں کی فکر کرو، اپنی بستی کی فکر کرو، ساری امت کی فکر کرو۔ ہمیں سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ یہ نشہ، یہ نشے کی یہ عادت الامان والحفیظ، یہ دین کو بھی برباد کرنے والی ہے، دنیا کو بھی برباد کرنے والی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اجمالی طور پر اس کے مفاسد کو بیان کیا، اور ہم نے نہیں، جو اطباء اور ڈاکٹر ہیں انہوں نے اس کے نقصانات کو واضح طور پر بیان کیا۔ اطباء اور ڈاکٹر کہتے ہیں یہ نشے کی عادت ایسی ہے، یہ شراب ایسی چیز ہے کہ معدے کے عمل کو بیکار کر دیتی ہے۔ بہت سی مرتبہ
یہ نشہ آدمی کی قوت مردانگی کو ختم کر دیتا ہے اور اولاد کے پیدا ہونے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ یہ نشہ آدمی کو پاگل بنا دیتا ہے، مجنون بنا دیتا ہے اور اسے جنون کی بیماری طاری ہو جاتی ہے۔ بہت سی مرتبہ اس نشے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر ہیجان پیدا ہوتا ہے، تحریک پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں ہارٹ فیل ہو کر انسان مر جاتا ہے۔ مخالفین بالخصوص یہود نے اس امت کو تباہ کرنے کے منصوبے بنائے۔ ایک فرانسی ڈاکٹر نے کہا کہ ہم نے الجزائر کے لوگوں کے سامنے شراب پیش کی، لیکن ان کی شریعت رکاوٹ بن گئی اور انہوں نے ہمارے اس تحفے کو قبول نہیں کیا، انہوں نے ہماری بات کو تسلیم نہیں کیا۔ ان کے یہاں آبادی بڑھی، اولاد کی کثرت ہوئی۔ اس کے برخلاف اس نے لکھا کہ افریقہ والے لوگوں کے سامنے، افریقہ کے لوگوں کے سامنے ہم نے یہ شراب کا تحفہ پیش کیا، انہوں نے اس تحفے کو قبول کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ ان میں سے بہت سے بے اولاد ہو گئے، ان کی نسلیں ختم ہو گئیں۔ اب ان کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وہ ہمارے سامنے سر اٹھا سکیں اور ہم سے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کر سکیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو دوستو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، وقت بھی ہو گیا، ورنہ ان دونوں باتوں کو ذرا تفصیل سے بتایا جاتا کہ ان حالات میں ہمارے اندر کیا خرابیاں آئیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے حال کی اصلاح کرتے، لعلہم یرجعون۔ اللہ نے ان حالات کا مقصد بیان فرمایا کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، رجوع کریں، اپنے حالات کی اصلاح کریں۔ اس کے علاوہ اس کے بجائے ہمارے اندر بے حسی یہ آ گئی، ہماری بے حسی کا یہ عالم ہو گیا کہ پہلے کے مقابلے ہمارے اندر فساد اور بگاڑ زیادہ آ گیا۔ طلاق کے واقعات اس 2 سال کے عرصے میں اس قدر پیش آئے ہیں کہ اس سے پہلے طلاق کی یہ شرح نہیں تھی۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، شیطان اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے شام کو، صبح میں اپنے چیلوں کو بھیج دیتا ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، شام کو ان کی کارگزاری سنتا ہے، اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے، بلاتا ہے، پوچھتا ہے تو نے کیا کام کیا؟ ایک کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کی نماز قضا کرا دی، اس سے کہتا ہے کہ نہیں تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ دوسرا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے جھوٹ بلوایا، کہتا ہے کہ نہیں تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ اس طرح سے اس کے چیلے آتے رہتے ہیں اور اپنے کارنامے، یعنی انسانوں کو گمراہ کرنے کے اپنے کارنامے، انہی کو وہ کارنامے سمجھتا ہے، بیان کرتے رہتے ہیں۔ شیطان ہر ایک کو یوں کہتا ہے، ما صنعت شیئا ما صنعت شیئا، تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ آخر میں اس کا ایک چیلا چھوٹا شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں نے تو یہ کام کیا کہ شوہر اور بیوی کے اندر گھس گیا، ان کے قلب میں نے قبضہ کر لیا، معمولی بات پر ان میں تکرار کرائی، ان میں بحث بازی کرائی، تو میں ہونے لگی، آپس میں بحث ہوئی، دونوں کی بحث بڑھی، جھگڑا ہوا، دونوں کو غصہ آیا، حتیٰ کہ غصے میں آ کر شوہر نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی۔ تو شیطان اپنے اس چیلے سے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے، نعم انت، ہاں تو میرا بہت اچھا بچہ ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا، اسے اپنے نزدیک کرتا ہے اور اس سے معانقہ کرتا ہے، اس کو شاباشی دیتا ہے کہ ہاں واقعی تو نے بہت بڑا کام کیا ہے، بڑا
ہمت کا تو نے کام کیا ہے۔ ہمارے حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو سنا کر فرمایا کرتے تھے، کہنے کو تو طلاق ہے، معمولی چیز نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں طلاق کیا؟ ایک گناہوں کا گویا کہ درخت لگا دیا گیا، جس درخت کی ہر شاخ میں کانٹے ہی کانٹے ہیں، شوہر بیوی دونوں علیحدہ ہو گئے، اور بہت سی مرتبہ نکاح ثانی کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ حفاظت فرمائے، شوہر بھی بدکاری کے اندر مبتلا ہوتا ہے، عورت بھی بدکاری کے اندر مبتلا ہوتی ہے، اور بہت سی مرتبہ ولد الزنا، زنا کی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر بہتان باندھتے ہیں، دونوں خاندانوں کی آپس میں عداوت اور نفرت قائم ہو جاتی ہے۔ تو طلاق کیا دی؟ شیطان نے طلاق کیا واقع کرائی؟ گویا کہ گناہوں کا ایک درخت اس نے لگا دیا اور بو دیا، جس کی ہر شاخ کانٹوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس لیے شیطان اس کے عمل پر زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو میری یہی گزارش ہے کہ ہم اپنے اصلاح کی طرف متوجہ ہوں، توبہ کا اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام کریں۔ یہ توبہ اور استغفار کا اہتمام، اپنے حال کی اصلاح پر دھیان، یہ چیز ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہے۔ پہلے امت کے لیے رونے والے زیادہ ہوتے تھے، جرائم کم ہوتے تھے، لیکن امت میں توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والوں کی کثرت ہوتی تھی۔ اب اس کا برعکس ہو گیا، توبہ کرنے والوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، استغفار کرنے والوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، اور جرائم کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ نعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولی، اللہ کے غضب سے ہمیں پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اللہ اپنی امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہم سب کو، ساری امت کو فہم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ ساری امت کو معاف فرما، یا اللہ ساری امت کو معاف فرما۔ یا اللہ بے شک ہم نے خود تیرے غضب کو دعوت دی، یا اللہ ہم نے، یا اللہ تجھ کو ناراض کیا، یا اللہ ہم نے تجھ کو ناراض کیا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ لا رب سواک، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی رب نہیں، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ یا اللہ اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما، فضل کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی اصلاح حال کی توفیق عطا فرما، اپنی بارگاہ کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رضا عطا فرما، یا اللہ امان قائم فرما، عافیت عطا فرما، یا اللہ عافیت عطا فرما، یا اللہ عافیت عطا فرما۔ اپنی مخلوق پر رحم فرما، اپنی مخلوق پر رحم فرما، کائنات پر رحم فرما۔ یا اللہ اس مخلوق میں تیرے یا اللہ نیک بندے بھی ہیں، یا اللہ ان کی برکت سے یا اللہ ہم سب کو اور ساری امت کو معاف فرما۔ یا اللہ سارے عالم پر رحم فرما، یا اللہ سارے عالم پر رحم فرما۔ ہر خیر سے یا اللہ سب کو مالا مال فرما، اور ہر شر سے یا اللہ حفاظت فرما۔ اپنا خوف عطا فرما، اپنی خشیت یا اللہ عطا فرما، اپنی خشیت عطا فرما، اپنی خشیت یا اللہ عطا فرما۔ یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جو چیزیں مانگی، یا اللہ وہ ہم سب کو بھی عطا فرما۔
جن شرور سے، آفات سے اور بلیات سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی، ہم سب کو اور ساری امت کو ان چیزوں سے پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب